بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالحفیظ شہانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حفیظ پاکستان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا ٹاپک گورنر راج کے حوالے سے ہے اور آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ گورنر راج کیا ہوتا ہے، یہ کیوں لگتا ہے، گورنر راج کون کون لگاتا ہے، پاکستان میں پچھلے 20 سال میں گورنر راج کب کب کہاں کہاں لگایا گیا اور کس کس نے لگایا۔ ناظرین، سندھ میں کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ اگر لگا تو کتنے عرصے تک لگ سکتا ہے؟ یہ وہ امپارٹنٹ سوالات ہیں جو آج کل کے سیناریو میں جنم لے رہے ہیں، جس پر بحث کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بہت سارے دوست، خاص کر کے سندھ کے عوام کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ موضوع کیوں چھڑ گیا ہے، اس کی کیا ضرورت پڑی ہے، کیا ایسے حالات ہیں کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، جو کہ اتحادی ہیں عمران سرکار کے، اس نے یہ تجویز دی ہے کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کیا جائے، کیونکہ سندھ کا پیسہ اسلام آباد میں قائم سندھ ہاؤس میں ایم این ایز کو خریدنے پر لگایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنر راج یا گورنر لا کیا ہوتا ہے، کیسے لگتا ہے اور کون لگاتا ہے۔ آئین پاکستان کا ہے آرٹیکل نمبر 234 اور 235، وہ اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ صوبے کا گورنر یہ رپورٹ دے کہ جناب یہاں تو حکومت اور معاملات آئین کے مطابق یعنی دستور پاکستان کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، کوئی اکانومی تباہ برباد ہو گئی ہے یا ملک کے کسی حصے کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی جارحیت کی وجہ سے یا داخلی خلفشار کی بنا پر ایسے خطرات لاحق ہیں جس پر قابو پانا کسی صوبائی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس وقت صوبائی اسمبلی قرارداد پاس کر کے صدر کو گورنر کے تھرو ارسال کرے تو صوبے میں گورنر راج بالکل لگ سکتا ہے۔ مگر مزید شرط یہ ہے کہ اگر صدر اپنے طور پر یہ اقدام کرے تو ہنگامی حالت کے اعلان کو مجلس شورا اور پاکستان کے دونوں ایوانوں سے ہر ایک کے روبرو 10 دن کے اندر منظوری لے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ انتہائی ضروری اور اہم جز ہے۔ اس صورتحال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ منتخب حکومت ختم ہو جاتی ہے، صوبائی اسمبلی ختم ہو جاتی ہے، وزیر اعلیٰ ختم، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت اور کابینہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور تمام تر اختیارات گورنر کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہاں پر بہت اہم سوال یہ ہے کہ گورنر راج کی مدت کتنی ہونی چاہیے۔ ابتدائی طور پر 2 ماہ کے لیے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، اور اگر اس کی مدت بڑھانا ہو تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ قرارداد منظور کر کے مزید 2 ماہ کے لیے مدت بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی صورت میں 6 ماہ سے زیادہ مدت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ ناظرین، یہ گورنر راج کب کب لگا، کس کس نے لگایا اور کہاں کہاں لگا، آئیے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا گورنر راج 17 اکتوبر 1998 کو سندھ میں سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید کا قتل ہوا۔ اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے لیاقت علی خان جتوئی صاحب، ان کا تعلق تھا نون لیگ سے۔ وزیر اعظم تھے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، صدر پاکستان تھے جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تارڑ صاحب۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد کے ساتھ صوبہ سندھ میں حکومت تھی، اور اس وقت سندھ میں گورنر تھے لیفٹیننٹ ریٹائرڈ معین الدین حیدر۔ جیسے ہی قتل ہوا حکیم محمد سعید صاحب کا تو صوبے میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، بالخصوص کراچی میں بالخصوص سارے معاملات گڑبڑ ہونے لگے، حالات خراب ہونے لگے۔ وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف کے مشورے پر صدر پاکستان رفیق تارڑ نے 30 اکتوبر 1998 کو سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا۔ انہوں نے اپنی ہی حکومت کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ دوسرا گورنر راج 25 فروری 2009 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب شریف برادران کو نااہل قرار دیا تھا اس وقت لگا۔ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو اس وقت کے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب نے
نائل قرار دیا تھا۔ اس کے بعد تقاریر، ریلیاں زور و شور سے نواز شریف صاحب نے بھی تقاریر کی اور حالات ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ جب وہ نائل ہوئے تو اس کی رکنیت بھی ختم ہو گئی، ایم پی اے کے طور پر بھی وہ ختم ہو گئے اور وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی وہ بالکل ختم ہو گئے۔ جب وزیر اعلیٰ ختم ہو گئے لیکن اسمبلیاں تو موجود تھی نا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نون لیگ کو نیا قائد ایوان یا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کی اجازت دی جاتی، لیکن ماضی میں غلطیاں تو ہوئی ہیں، اور پھر غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں، ہر کسی سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو جب پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو وہ اجازت نہیں دی کہ وہ نئی حکومت قائم کر سکیں پنجاب صوبے میں، اور اس وقت گورنر تھے جناب سلمان تاثیر صاحب، ان کے ذریعے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، صدر پاکستان تھے جناب آصف علی زرداری۔ انہوں نے نون لیگ کو نیا قائد ایوان نہیں چننے دیا اور موقع ہی نہیں فراہم کیا گیا ان کو، اور جناب صوبے میں گورنر راج لگا دیا گیا۔ خود اس کے اوپر پیپلز پارٹی مانتی ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جناب تیسرا گورنر راج یہ ہے جناب 13 جنوری 2013 میں، اور یہ بلوچستان میں لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ اس وقت تھے نواب اسلم رحسانی صاحب، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ گورنر جناب نواب ذوالفقار علی مکسی صاحب تھے۔ کوئٹہ میں آپ کو یاد ہوگا دہشت گرد حملے ہوئے، ہزارہ برادری کے 100 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ انہوں نے جنازہ رکھ کر احتجاج کیا۔ احتجاج اتنی شدت اختیار کر گیا کہ پورے ملک میں وہی احتجاج پھیل گیا، تو پھر مجبوراً پاکستان پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں گورنر راج نافذ کرنا پڑا۔ یہ تو ہم نے آپ کو گورنر راج کی ہسٹری بتا دی، لیکن ہم دیکھیں کہ سندھ میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں لگ سکتا؟ جب آئین میں اس کی پروویژن ہے تو بالکل لگ سکتا ہے۔ کوئی بھی بہانہ بنا کر گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قانون تو غریب اور مجبور آدمی کے لیے ہے، بڑے آدمی تو قانون کو مانتے ہی نہیں، قانون کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں۔ اتنا مشکل نہیں ہوگا ان بڑے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کرنا۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کو آئین اور قانون پر مہارت بہت کم دکھائی دے رہی ہے، جو بنا سوچے سمجھے ایسے بیانات میڈیا پر آ کر دے رہے ہیں۔ یا تو بڑی پلاننگ کے ساتھ عمران سرکار کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھا جائے تو سندھ صوبے میں نہ تو کوئی سلامتی کا مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی جنگ کی سی صورتحال ہے، اور نہ ہی بیرونی جارحیت یا داخلی خلفشار کی بنا پر خطرات لاحق ہیں جو صوبہ سندھ حکومت کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی نظر آ رہی ہے۔ تمام تر سرکاری کام آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے گورنر راج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان کی سرکار کی طرف سے اگر یہ غیر آئینی، غیر جمہوری کام کیا گیا تو سندھ کے عوام بہت بھرپور مزاحمت کر سکتی ہے، جس کا انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بات آئین اور قانون کی حکمرانی کی ہے۔ آپ اسپیکر کو ڈائریکشن دیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بالفور بلائیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ووٹنگ کرائے۔ اگر ارکان اسمبلی آپ کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں جناب تو آپ آرام سے حکومت کریں، اگر نہیں ڈالتے تو آپ آرام سے گھر جائیں، کیونکہ یہ سب آئین نے کلیئر کیا ہوا ہے سب پہلے ہی، اور یہ ان کا آئینی حق ہے۔ آپ ایجیٹیشن کی طرف مت جائیں، ملک کو انتشار میں مت دھکیلیں، اس کے اثرات ملک پر بہت برے پڑیں گے۔ آپ قوم کے مجرم ہوں گے اور قوم آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔